السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد حنینا منزلنا غدا ان شاء اللہ خیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الكفر، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، سیرت طیبہ کا آج 16واں دن ہے۔ جب قریش مکہ نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ اپنی تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام لانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے قلع کما کرنے، ان کے وجود کا خاتمہ کرنے کے لیے جتنے بھی ہتھ کنڈے اور حربے اختیار کیے تھے وہ سب کے سب حربے اور ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے، ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ فیل ہو گئے۔ بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان اعلانیہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے لگے، اور قریش کی پیشکش نبی کے قتل کے سلسلے میں مسترد کر دی گئی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جب بنو ہاشم اور بنو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا، یہ قول و قرار کیا، بنو ہاشم نے اور بنو مطلب نے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہم اب اپنے سر لیتے ہیں۔ اب تک چچا ابو طالب اکیلے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے تھے، اب پورے خاندان کے لوگ مل کر کے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو قریش کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، وہ جل بھن گئے، غصے کی آگ میں بھڑک اٹھے، اور پھر سے انہوں نے نئی تجویز اپنائی جو پرانی ساری تجویزوں سے، حربے اور ہتھ کنڈوں سے زیادہ مؤثر اور زیادہ خطرناک اور انتہائی ظالمانہ تھا۔ وادی محصب میں قریش کے ارکان نے بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا اور اس میں یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ مکہ کی وادیوں کو مشرکین کے خون سے رنگین کر دیں گے، ان کا خون بہا دیں گے۔ اس منصوبے کو، یعنی قتل کرنے کے منصوبے کو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا اب ان کے لیے آسان نہیں رہ گیا تھا۔ ایک طرف 100 سے زائد لوگ حبشہ کی سرزمین پہ مسلمان ہو کر کے وہاں سکون کی زندگی گزار رہے تھے جو مکے سے حبشہ گئے ہوئے تھے، دوسری طرف یہ بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں اس ابلیسی ٹولے نے ایک شیطانی چال چلی، اور وہ چال تھی سوشل بائیکاٹ، سماجی مقاطعہ کی۔ یہ مشرکین اور یہ کفار وادی محصب میں جمع ہوئے اور یہ منصوبہ بنایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ لوگ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے ہیں تب تک ان کا مکمل بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ایسی صورت میں قریش اور بنو کنانہ کے لوگ نہ تو ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ کریں گے، ان کی شادی اور غمی میں شرکت نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی، ان کی مجلسوں میں کوئی شخص ہمارا شریک نہیں ہوگا،
نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ بولیں گے اور بات چیت کریں گے، نہ ان کے گھر جائیں گے، اور جب تک یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے ہیں تب تک ہم ان کے ساتھ یہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے، ان کے ساتھ لین دین، رشتہ ناتا، شادی بیاہ، سارے ریلیشنز ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرات، میں یہاں تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے ذرا بات کروں کہ نبوت کا 7واں سال تھا اور محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نبوت کے 7ویں برس یہ معاہدہ لکھا گیا تھا اور 10ویں برس یہ توڑا گیا تھا۔ سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا 3 برس تک جاری رہا۔ جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ غار حرا کے قریب میں ایک گھاٹی تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں، اسے درہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں شعب کہتے ہیں اور انگلش میں ویلی کہتے ہیں۔ تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پہ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی اور ان کی وہ موروثی جائیداد تھی جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ جب بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیکاٹ کیا گیا، انہیں مکے سے نکالا گیا، تو تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے شعب ابی طالب میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی اور یہ معاہدہ لکھا گیا، یہ صحیفہ تیار کیا گیا، یہ ظلم کی دستاویز لکھی گئی، ان کے ساتھ رشتے ناتے ختم کر دیے جائیں، شادی بیاہ کا معاملہ بالکل نہ ہو، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کی جائے اور ان کو بھوکا پیاسا مار دیا جائے۔ یہ معاہدہ لکھنے میں ویسے تو بہت سارے مشرکین کا ہاتھ تھا، لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ جس مشرک اور کافر نے اس معاہدے کو لکھا تھا، اس عہد و پیمان اور ظلم کی اس دستاویز کو تیار کیا تھا، منصور بن عکرمہ اس کا نام تھا، اور کسی نے کہا کہ اس کا نام نضر بن حارث تھا، لیکن محققین کا خیال ہے کہ وہ بغیض بن عامر تھا جس نے اس صحیفے کو لکھا تھا اور لکھنے کے بعد کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم اور مشرک کے حق میں بد دعا فرمائی تھی بغیض بن عامر کے سلسلے میں، جس کے نتیجے میں اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ محصوری اور کے جو ایام تھے، قید و بند کے جو زمانے تھے، وہ تھوڑے نہیں تھے، 3 برس تک تھے، اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھیں، آپ کے چچا تھے، اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے مسلمان اور کافر دونوں قسم کے لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ عربی عصبیت اور جاہلی حمیت کی بنیادوں پہ، خاندانی بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ جب یہ ظالمانہ دستور لکھا گیا اور اسے کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا، یہ 3 برس سخت مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے زمانے گزر گئے۔ صحابہ کرام نے اور دوسرے لوگوں نے، نبی کے گھرانے اور خاندان والوں نے سخت مصیبتیں جھیلی، مختلف مشکلات اور پریشانیاں برداشت کی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کھانے پینے کی اس قدر قلت اور پریشانی ہو گئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کے کھایا کرتے تھے، اور کبھی جھاؤ اور کیکر کی پتیاں کھایا کرتے تھے، اور کبھی چمڑے بھگو کر کے چوس لیا کرتے تھے۔ یہ ہاشمیوں کے ننھے منھے معصوم بچے جب روتے تھے، بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، تو ان بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی، مگر یہ مشرکین، یہ سنگ دل کفار اس پر ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور انہیں اس پر کوئی ترس نہیں آتا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک واقعے کو، ویسے محققین اور محدثین کے اعلیٰ معیاروں پر یہ باتیں کھری نہیں اترتی ہیں، لیکن سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ تاجروں کا جب کوئی قافلہ غلہ لے کر کے مکۃ المکرمہ آتا اور مکہ کے بازار میں وہ اپنا سامان بیچنے لگتا، ابو لہب جو نبی کا چچا تھا وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، اے تاجروں،
محمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ سے یہ سامان فروخت مت کرنا، اس کے بھاؤ کو، اس کی قیمت کو بڑھا دینا کہ وہ خرید نہ سکیں۔ وہ کہتا کہ میں مکے کا انتہائی مالدار آدمی ہوں اور میں اپنی بات کا بھی سچا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کے لیے کہ اگر تمہارا خسارہ ہوگا تو اس خسارے کی بھرپائی میں کروں گا۔ غریب اور مظلوم صحابہ کرام کے بچے بھوک کی وجہ سے جب روتے، بلکتے، سسکتے تو یہ سامان خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے تو پتا چلتا کہ قیمت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ خرید نہیں پاتے تھے اور ان کے بچے بھوک سے روتے تھے، بلکتے تھے، مگر ان ظالموں کو کوئی ترس نہیں آتا تھا۔ ادھر تاجروں کا اگر کوئی سامان بچ جاتا تھا تو یہ لوگ ابو لہب کے حوالے کر دیتے اور وہ انہیں خوب منافع دیتا، خوب پیسہ دے کر کے خرید لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ یہ لوگ موت کی سرحدوں کو چھو رہے تھے اور بعض لوگ بھوک کی تاب نہ لا کر کے موت کے شکار ہو گئے تھے۔ ادھر دوسری جانب چچا ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ہمیشہ خطرہ لگا ہوا تھا۔ ایسے میں گھاٹی میں رہتے ہوئے چچا ابو طالب ایک تدبیر اپناتے تھے کہ جب سب لوگ سو جاتے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بستر پر سلا دیتے، سونے کے بعد نبی کے بستر کو بدل دیتے تھے اور اپنے بیٹوں، بھتیجوں یا دوسرے کسی آدمی کو نبی کے بستر پر سلا دیتے تھے اور نبی کو اس جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ سلا دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی آپ کے قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو نبی کے جائے وقوع کو، نبی کے بستر کو دیکھ لے۔ یہ چچا ابو طالب یہ کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب میں محصور تھی۔ ان کا بھتیجا حکیم بن حزام بن خویلد اپنی پھوپھی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور محصوری اور قید کے دنوں میں بھی اپنی پھوپھی کے لیے غلے چوری چھپے بھیجوایا کرتا تھا۔ غلے چوری چھپے جایا کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں میں ہی مظلوم صحابہ کرام گھاٹی سے باہر نکلا کرتے تھے، چوری چھپے بھیجواتے تھے، مسلسل یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حکیم بن حزام نے اپنے غلام اور اپنے خادم کے ذریعے سے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے غلہ بھیجوانا چاہا۔ غلہ وہ لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل اڑ گیا غلہ نہ بھیجوانے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ غلہ کسی بھی قیمت پر ہم بھیجوانے نہیں دیں گے۔ ابو جہل اڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو البختری ابن ہشام آیا، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ دونوں میں نوک جھونک ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ ابو جہل، ابو الحکم، جانے بھی دو، اگر کوئی بھتیجا بھانجا اپنی پھوپھی کے لیے غلہ اگر وہ بھیجوا رہا ہے تو بھیجنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر ابو جہل نہ مانا، وہ ضد پر آ گیا، اڑ گیا کہ ہم غلہ کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دیں گے۔ دونوں میں تکرار ہوئی اور تکرار سے بڑھ کر کے ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ ابو البختری ابن ہشام نے ابو جہل کے اونٹ کی گردن مروڑی اور جب وہ بیٹھ گیا ابو جہل کو سختی کے ساتھ میں نیچے اتارا اور اتارنے کے بعد دیکھا کہیں قریب میں مارنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ اونٹ کی ایک ہڈی اس کو نظر آئی اور اسی ہڈی سے ابو جہل کے سر پہ مارا، جس سے خون کا پھوارا اس کے سر سے ابل پڑا، اور پھر اس کے بعد اپنے لات سے بھی اس کو مارا اور اسے سخت ذلیل اور رسوا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے درے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل کو مار کھانے کی پریشانی نہیں تھی، اس کو اس بات کا افسوس تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے جب اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان ہو رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے گھاٹی کے اندر، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج
حج کے ایام میں، ایام حج میں جب قافلے مکۃ المکرمہ کا رخ کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں ان قافلے والوں سے، حجاج کرام سے ملاقاتیں کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے، اور بھی دیگر قبائل اور وفود اور جن سے بھی آپ کا ملنا جلنا ہوتا، اسلام کو ان کے اوپر پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی گھاٹی میں محصور اور مقید رہنے کے باوجود دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ بچے روتے تھے، بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، عورتیں روتی تھیں، مصیبت کے یہ ایام تھے، یہ پریشانیاں تھیں، یہ تکلیفیں تھیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے اور ان کی بیویوں نے، بنو ہاشم اور بنو مطلب نے 3 سال تک، 3 برس تک یہ مصیبتیں کاٹیں، یہ پریشانیاں جھیلی، یہ تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ معاملہ آسان ہو گیا، اور وہ صحیفہ جو لکھا گیا تھا وہ صحیفہ چاک کر دیا گیا۔ ہوا اس طرح سے، صحیفہ کیسے چاک ہوا، صحیفے کو کیسے توڑا گیا، ظلم کی دستاویز کا خاتمہ کیسے کیا گیا۔ محترم ناظرین، بنی عامر میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ہشام بن عمرو، تھا تو کافر ہی لیکن بڑا نیک دل تھا۔ بنو ہاشم کو غلہ چوری چھپے پہنچایا کرتا تھا۔ جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا تھا، قریش کے سبھی لوگ اس پر متفق نہیں تھے، کچھ لوگ رضامند تھے اور کچھ لوگ اس کے قائل نہیں تھے، کچھ لوگ ناراض اور ناخوش تھے۔ انہی میں سے یہ لوگ بھی تھے۔ ہشام بن عمرو اٹھا اور وہاں سے چل کر کے زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس میں آیا۔ زہیر کی ماں عاتکہ، یہ عبد المطلب کی بیٹی اور ابو طالب کی بہن تھی، یعنی رشتہ داری تھی، زہیر کی رشتہ داری تھی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ۔ زہیر کی ماں کا نام عاتکہ تھا۔ نبی کی 6 پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی عاتکہ بھی ہیں۔ تو اس نے کہا، ہشام نے زہیر سے، کہ زہیر، کیا تمہیں اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ تم تو سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، اور تمہارے ماموں کو تکلیف پہنچے جیسا کہ تم کو معلوم ہے؟ زہیر نے کہا، افسوس ہے مجھے، لیکن میں تنہا ہوں، کاش میرے ساتھ میں اور کوئی ہوتا تو میں اٹھ کر کے صحیفے کو، دستاویز کو، ایگریمنٹ کو چاک کر دیتا، میں پھاڑ دیتا۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ کہا تو پھر 2 لوگ تیار ہو گئے تو تیسرے آدمی کو تلاش کرو۔ تیسرے آدمی کو تلاش کیا تو مطعم بن عدی نکلا، یہ بھی نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بھی وہی بات کہی کہ میں تنہا ہوں، اگر میرے ساتھ میں اور کوئی ہو تو صحیفہ چاک کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ 3 لوگ جب تیار ہو گئے، مطعم بن عدی نے کہا کہ میں تیار ہوں، اور اس کو خبر دی گئی کہ 2 لوگ اور بھی تیار ہیں، زہیر اور ہشام۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ چوتھے آدمی کو تلاش کرو، جو ابو البختری ابن ہشام کا نام نکلا، وہ بھی تیار ہوا۔ پھر اس کے بعد زمعہ بن اسود بھی تیار ہوا۔ یہ 5 لوگ کم از کم تیار ہو گئے، اور رات میں ہی بیٹھ کر کے مکے کے قریب میں ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ پلاننگ کر لی کہ صبح میں چل کر کے صحیفے کو چاک کر دینا ہے، صحیفے کو پھاڑ دینا ہے، یہ ظلم کی دستاویز ہے، یہ کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ صبح میں یہ لوگ گئے، ابو جہل ابن ہشام وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ باری باری کر کے ہر ایک کی نوک جھونک ہو گئی ابو جہل کے ساتھ۔ یہ لوگ صحیفہ پھاڑنے کے لیے لپکے تو ابو جہل نے روکا اور ٹوکا اور کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو۔ دوسرے نے سے اس کی جھڑپ ہوئی، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، یہاں تک کہ مطعم بن عدی نے لپک کر کے صحیفے کو جیسے ہی چاک کرنا، پھاڑنا چاہا، دیکھا کہ صحیفہ پہلے سے پھٹا ہوا ہے، سب کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، یہ باقی تھا۔ شاید اس میں یہ مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی ظلم کے ساتھ، قطع رحمی کے ساتھ اللہ کا نام باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ چچا ابو طالب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بھتیجے نے جو بات کہی ہے وہ بات سچ ہے کیا۔ نبی نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ چچا جا کر کے دیکھ لیجئے، صحیفے کو چاک کر دیا گیا ہے، صحیفے کو پھاڑ دیا گیا ہے،
پھر اس کے بعد جب صحیفہ پھاڑ دیا گیا، یہ 3 سال تک بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ گھاٹی میں رہنے کے بعد ان کو رہائی ملی اور گھاٹی سے باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ لوگ کسی نشانی کو بھی دیکھ لیں، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ صحیفہ چاک کیے جانے سے پہلے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دے دی تھی۔ اس نشانی کو دیکھ لینے کے بعد بھی لوگوں نے منہ موڑ لیا اور بولے کہ یہ تو جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے، چلتا پھرتا جادو ہے۔ محترم ناظرین، چلتے چلتے صحیح بخاری شریف کی روایتوں کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ شیب ابی طالب کے واقعے کو کسی بھی صحیح حدیث میں پوری طرح سے بیان نہیں کیا گیا، صرف اشارہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3882۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس وقت آپ نے وادی حنین کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں داخل ہوں گے، ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا، ہماری اگلی منزل ہوگی۔ یہ ایسی جگہ ہے خیف بنی کنانہ، ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں نے کفر پر معاہدہ کیا تھا، کفر پر قول و قرار کیا تھا اور سمجھوتا کیا تھا۔ اسی مفہوم کی دوسری روایت ہے 1589 نمبر صحیح بخاری شریف کے اندر کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، تب آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی منزل ہماری خیف بنی کنانہ ہوگی، جہاں لوگوں نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ اور 1590 نمبر کی یہ حدیث ہے کہ قریش اور بنو کنانہ کے لوگوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کیا تھا۔ وہاں حدیث میں 2 باتیں ہیں۔ یہ معاہدہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ رشتے ناتے نہ ہوں، نکاح نہ کیا جائے اور ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کی جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ بیچی جائے۔ یہ بات صحیح بخاری شریف کی اس روایت کے اندر موجود ہے اور وہ موقع تھا حجۃ الوداع کا۔ محترم ناظرین، شیب ابی طالب کے واقعے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، ہمیں کیا سبق اور کیا نصیحت ملتی ہے؟ وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہر زمانے میں جوان مرد لوگ رہے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور کفار میں بھی ہو سکتے ہیں۔ داعیوں کو، داعیان اسلام کو چاہیے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری تنظیموں اور جماعتوں اور قوموں میں بھی جو افراد نیک طبیعت کے ہیں، اچھے لوگ ہیں اور بائیکاٹ یا مشکل حالات میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کا سہارا لینا چاہیے اور ان تک اسلام کی دعوت پھیلانی چاہیے، پہنچانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں پر اور دنیا جہان کے سارے انسانوں پر جس قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تو ان ساری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔